قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے محبوب ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف بار بار اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ پھر فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب ہم آپ کو اس طرف پھیر دیں گے جدھر تمہاری رضا ہے۔ ترضاها فرما ہے، اور فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فرمایا پس تم اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو، اور پھر فرمایا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، فرمایا مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو تو اپنا چہرہ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف کر لو۔ اب اس آیت مبارکہ کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام مدینہ المنورہ میں تشریف لائے، وہاں پہ نماز شروع کی تو نماز جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی جاتی۔ اب نبی علیہ السلام کے دل میں یہ خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ بنا دیا جائے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اور دیگر انبیاء کا قبلہ جو ہے وہ پہلے خانہ کعبہ رہا، اور ایک وجہ یہ تھی کہ جو یہودی تھے وہ فخر میں، غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گئے، کہنے لگے کہ تم ہمارے دین کی مخالفت کرتے ہو۔ نبی علیہ السلام کو کہنے لگے ہمارے دین کی مخالفت کرتے ہو اور پھر ہمارے قبلے کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے ہو۔ جب انہوں نے یہ باتیں کرنا شروع کی، نبی علیہ السلام کے دل میں یہ خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ کو بنا دیا جائے۔ اب نبی علیہ السلام ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور پھر اپنا چہرہ آسمان کی طرف کر رہے ہیں، کیوں؟ اس امید کے ساتھ کہ کوئی حکم آ جائے اللہ رب العزت کا کہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی طرف پھیر دیا جائے۔ اب اس بات کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا محبوب ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف بار بار اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، فرمایا محبوب جس طرف تمہاری رضا ہے ہم قبلہ جو ہے وہ اسی طرف پھیر دیں گے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ اے محبوب ہم آپ کو پھیر دیں گے جدھر میری رضا ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا ترضاها، محبوب ہم آپ کو اس طرف پھیریں گے جدھر آپ کی رضا ہے۔ کہیے ذرا سبحان اللہ۔ یعنی رب تعالیٰ اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے، فرمایا محبوب جدھر تمہاری رضا ہے ہم آپ کو اس طرف پھیریں گے۔ اب پھر آگے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے دل کی خواہش کو رب تعالیٰ نے پورا فرمایا۔ پورا کیسے فرمایا کہ رب تعالیٰ نے بیت المقدس کو قبلہ ہٹا دیا اور فرمایا ہمارا اور قیامت تک کے امتیوں کے لیے اپنے محبوب کی رضا کی خاطر اللہ رب العزت نے کعبۃ اللہ کو جو ہے وہ قبلہ بنا دیا۔ یہ کس کی خاطر کیا؟ صرف اور صرف محبوب علیہ السلام کی رضا کی خاطر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ بنا دیا۔ پھر آگے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما عرض کرتی ہیں ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک، فرماتی ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کو دیکھتی ہوں کہ وہ اپنے محبوب کی رضا کو پورا کرنے کے لیے جلدی فرماتا ہے۔ اور پھر آگے حدیث پاک ہے کہ رب تعالیٰ قیامت کے دن اولین کو اور آخرین کو جمع کرے گا اور جمع فرمائے گا، پھر فرمائے گا کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رداک یا محمد۔ رب تعالیٰ اولین کو اور آخرین کو جمع کرے گا، ان کو ارشاد فرمائے گا، کیا ارشاد فرمائے گا؟ فرمائے گا محبوب یہ سب میری رضا چاہتے ہیں۔ فرمایا یہ اولین اور آخرین، فرمایا یہ سارے کے سارے میری رضا چاہتے ہیں، اور میرا رب فرمائے گا، فرمایا محبوب میں تمہاری رضا چاہتا ہوں۔ یعنی ساری کائنات، سارے جہان کس کی رضا چاہتے ہیں؟ رب تعالیٰ۔ کس کی رضا چاہتے ہیں؟ رب تعالیٰ کی۔ لیکن رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی ہے، رب خود فرمائے گا قیامت کے دن کہ محبوب میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ اس لیے میرے امام فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے
اپنے محبوب کی عظمت بیان کرنے کے لیے، اپنے محبوب کی خوشنودی کے لیے، خوشی کے لیے مسلمانوں کا قبلہ کعبۃ اللہ کو بنایا۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی خوشی کے لیے 50 نمازیں کم کر کے 5 امت پر فرض فرمائی۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی خوشی کے لیے بدر اور حنین میں فرشتوں کے ساتھ اپنے محبوب کی مدد فرمائی۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی خوشی کے لیے محبوب پاک کو حوض کوثر عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی خوشی کے لیے قیامت کے دن اپنے محبوب کے امتیوں کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کی خوشی کی خاطر اپنے محبوب کے امتیوں کے نیکیوں کے پلڑوں کو باری فرما کے جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ اسی لیے میرے امام فرماتے ہیں تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کی دھلے۔ فرمایا تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا نہیں کرتا کبھی دل میلا تیرا۔ اور فرمایا رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے۔ اعلیٰ حضرت قیامت کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ فرمایا محبوب علیہ السلام کے جو امتی ہوں گے نا، امتی نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والے، ان کا نقشہ پیش کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، یعنی وجد کرتے کیوں؟ فرمایا کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ فرمایا محبوب علیہ السلام کی صدا ہے۔ قیامت کا منظر ہوگا، پل صراط سے جب لوگ گزریں گے تو فرمایا محبوب علیہ السلام وہاں پہ آواز لگائیں گے، یہ میرا اپنا ہی ہے، یہ میرا محبوب ہے اور یہ میرا امتی ہے، فرمایا اس کو جانے دو۔ فرمایا جب محبوب علیہ السلام اتنی بات کہہ دیں گے، فرمایا کہ یہ کہ ہے رب سلم صدائے محمد، ان نبی علیہ السلام کی صدا ہے، تو فرمایا اس کی برکت سے بندہ پرصراط بھی کراس کر جائے گا، اور فرمایا رب تعالیٰ اپنے محبوب کے امتیوں کو جنت بھی عطا فرما دے گا۔ تو یہ اس کی 20 مثالیں ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کی خوشنودی کے لیے اپنے محبوب کی بہت ساری عظمتیں بیان فرمائی ہیں۔ دعا ہے رب تعالیٰ ہم سب کو بھی نبی علیہ السلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔